अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया भर में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में कमर्शियल बिल्डिंग्स में, कमर्शियल प्लॉट्स में और कमर्शियल एक्टिविटीज़ होने वाली जगह पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि कमर्शियल एरियाज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो ये बात गलत नहीं होगी। आज बैरिया टाउन कराची में की गई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं कुछ कमेंट भी करूँगा और हमारे इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, हमारे कस्टमर्स और जो यहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हमारे बिल्डर्स, डेवलपर्स, इनकी एक बड़ी तादाद बैरिया टाउन कराची में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर यानी काम कर रही है। यहाँ पे कमर्शियल प्लाजाज, बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल और 100% कमर्शियल जगह उसको डेवलप भी कर रही है। आज हमें एक लंबे अरसे तक काम करने के बाद जो फीडबैक हमारे सामने आया, उस फीडबैक के मुताबिक मैंने बैरिया टाउन मैनेजमेंट को एक खत लिखा है। आज हमारी ये खत लिखने की सेकंड एपिसोड है और 20 फरवरी 2024 में हम लोग ये खत लिख रहे हैं और ये सारी आप तक पहुंचा रहे हैं ये पैगाम। तो इनफैक्ट नाज़रीन, ये खत लिखने की रीज़न थी कि इसमें बैरिया टाउन मैनेजमेंट तक एक पैगाम पहुंचाना, एक कुछ तजावीज़ हैं वो बैरिया टाउन मैनेजमेंट तक पहुंचाना, जिसके मुताबिक हम लोग यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को मज़ीद जिस तरह से बेहतर किया जा सकता है। और इसके लिए बैरिया टाउन तो एक तरफ अपना काम कर ही रही है, लेकिन इसके पैरेलल यहाँ के रिहायशी लोग, यहाँ के जो एंड यूजर्स हैं, जो यूटिलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ये यहाँ पे एक छोटी मोटी बिल्डिंग, दुकान, अपना बिजनेस रन करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के क्या थॉट्स हैं, हमने उसको मलूज़े खाते रखते हुए आज एक खत लिखा है मैंने, और उसी को आज इस हमारे प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि बैरिया टाउन के लिए जो आज ये खत लिखा, उसमें सबसे पहले ओल्ड कमर्शियल और मिडवे कमर्शियल ए और बी के एरिया को मैं डिस्कस करूंगा, जहां पे 125 गज, 133 गज और 200 गज के कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद हैं बैरिया टाउन कराची के अंदर। मिडवे कमर्शियल तारुफ का मोहताज नहीं है। यहाँ पे जिन लोगों ने आज से पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो लोग बखूबी ये चीज़ समझते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है सारी की सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। यानी अगर 125 गज का या 200 गज का यहाँ पे प्लॉट है, तो जो मोस्टली प्लॉट 125 या 133 गज का है, इसके ऊपर बेसमेंट, ग्राउंड और 6 स्टोरी तक की बिल्डिंग बनी है। यानी ये कह लेंगे टोटल 8 फ्लोर और काफी सारा स्क्वायर फीट एरिया हमें मिल जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये सारे का सारा कमर्शियल है। अब इसमें ऐसा मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे कोई होटल सर्विस अपार्टमेंट बने या कोई इदारा यहाँ पे आए या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा हो, ऐसा नहीं है। बल्कि इस तरह से अभी तक के इसके इस्तेमाल के मुताबिक, जिसके मुताबिक लोग परेशान भी हैं कि इतना बड़ा कमर्शियल एरिया या इतनी ज्यादा कमर्शियल जो बिल्डिंग्स बन रही हैं बैरिया टाउन के अंदर, ये तो कंक्रीट का एक जंगल बन रहा है यहाँ पे, और इसको किस तरह से फिलअप किया जाएगा, किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाना, या पिछले 5 साल में जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है, हालात भी टफ थे, उसके बावजूद 1000 से 1200 या 1400 तक की बिल्डिंग्स बैरिया टाउन कराची में मौजूद हैं, जो मैं क्लेम करता हूँ कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में इतने कम दुरानिये में इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं बनी। और ये इस बात का सबूत है कि ये बैरिया टाउन की या मलिक रियाज साहब की आवाज पे लब्बाइक कहने वाले हमारे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स या समंदर पार पाकिस्तानी हमारे ओवरसीज कस्टमर्स ही थे जिन लोगों ने यहाँ पे बैरिया टाउन में इन्वेस्ट किया। जब इन लोगों ने बैरिया टाउन की या मलिक रियाज साहब की आवाज पे लब्बाइक कह के यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो अब बैरिया टाउन मैनेजमेंट पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इन कमर्शियल को किस तरह से आबाद करें, एक्टिवेट करें, पॉपुलेट करें, कमर्शियल को 100% कमर्शलाइज करने के जो इनके रूल्स हैं, बायलॉज हैं, उनको डिफाइन करें और उसको इम्प्रूव करें, बल्कि यूजर फ्रेंडली बनाएं, ना कि ऐसी हर्डल्स क्रिएट करें कि लोग परेशानी में यहाँ से भागना शुरू कर दें। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारे जो प्रोसेस, जो मैं लेटर लिख रहा हूँ, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक लिया गया और हमारे कस्टमर्स या डे टू डे जो मुलाकातें होती हैं दोस्तों से, तो उसमें डिस्कशंस के बाद जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, या जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, उन लोगों के एक्सपोजर की बुनियाद पर हम लोग ये बात करते हैं। तो हमारी सबसे पहली तजवीज़ ये है बैरिया टाउन मैनेजमेंट को, इस तजवीज़ के मुताबिक ओल्ड कमर्शियल का एरिया और मिडवे कमर्शियल ए और बी साइड के एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स बनेंगी, जो ऑलरेडी कमर्शियल बन चुकी हैं ओके, लेकिन आइंदा लोगों को चॉइस देनी चाहिए कि यहाँ पे होटल सर्विस अपार्टमेंट, होटल्स यानी शॉर्ट टर्म स्टे के लिए होटल्स, मोटल्स जिस तरह से लोग बनाते हैं,
وہ بنانے کے لیے پرمیشن دینی چاہیے بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کو. اس کے لیے بھی جو بائی لاز ہوں, جو قوانین ہوں, آپ امپلیمنٹ کریں, لوگ اس کو فلفل کریں گے, آپ لوگ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, لیکن لوگوں کو اپنی بلڈنگس کو, اپنی کمرشل اسپیس کو یوٹیلائز کرنے کا پورا موقع دیا جائے. تو یہ ایک تجویز بھی ہے. اور اس کے پیرلل کہ بہت سارے کچھ دوست بات کر رہے تھے پچھلے دنوں, مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ لوگ اس طرح سے پلان کر رہے ہیں کہ مڈ وے کمرشل اے اور بی سائڈ کا جو کمرشل ایریا ہے یا اولڈ کمرشل کا جو ایریا ہے, یہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولیات کو ذرا بہت اچھی کر کے, یہاں پہ جس طرح سے انٹرنیٹ سٹی بنایا جاتا ہے یا اس طرح سے ایریاز ڈیولپ کیے جاتے ہیں جہاں پہ آئی ٹی سیکٹر کو پروموٹ کیا جائے گا, تو ان ایریاز کو اس پرپز کے لیے بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. تو ونس اگین اٹس ویری گڈ آئیڈیا, یہ بھی ہو سکتا ہے, ڈویبل ہے. اگر اچھی ہائی اسپیڈ نیٹ انٹرنیٹ پرووائڈ کر دیا جائے تو یہاں پہ جتنے بھی کال سینٹرز ہیں یا کہہ لیں کہ انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ کا بہت سارا کام ہوتا ہے لوگوں کا, تو جو آن لائن کام کرنے والے لوگ ہیں تو وہ بہت ساری کمپنیز یہاں پہ جو ہے اپنے آفس شفٹ کر سکتی ہیں, کیونکہ بحریہ ٹاؤن میں یہ سہولت بھی ہے کہ یہاں بجلی نہیں جاتی, یہاں پہ انوائرمنٹ بہت زبردست ہے, ویدر بہت اچھا ہے, پرسکون انوائرمنٹ, سیفٹی, سیکیورٹی, پانی, بجلی, ساری چیزیں یہاں پہ بر وقت مل جاتی ہیں. یعنی کراچی شہر کے مقابلے میں یہاں پہ لوگ ترجیح دیں گے اپنا کاروبار کرنے کو. تو اس طرح سے ان چیزوں کو ہم لوگ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اس کے پیرلل جو بحریہ ہائٹس کا پروجیکٹ ہے, آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہوگا. بحریہ ہائٹس کے پروجیکٹ میں ایک جو لوگوں نے کمپلین کی کہ جہاں پہ جن کسٹمرز نے بھی انویسٹ کیا ہوا تھا وہاں پہ نیچے شاپس ہیں, 350 اسکوائر فٹ, 400 یا 500 اسکوائر فٹ کی شاپس ہیں, اور وہ شاپس کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے اندر کسٹمرز کی سٹنگ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی فوڈ آؤٹ لیٹ کھلتی ہے یا کوئی ڈسپلے سینٹر بنتا ہے تو وہ ڈسپلے سینٹر ٹائپ چیز بن سکتی ہے, لیکن اندر سٹنگ نہیں ہو سکتی. آپ لوگ اگر آذربائیجان, ترکی یا یو اے یعنی سعودی عربیہ یا کہیں بھی آپ لوگ وزٹ کرتے ہیں تو جتنے بھی آئس کریم پارلرز بنے ہوں, کوئی فاسٹ فوڈ کس طرح کے پوائنٹ بنے ہوں, تو باہر اوپن ایئر شام کو لیٹ آورز میں بیٹھنے کے لیے اوپن سٹنگز دی جاتی ہے, لیکن اس کو بیریکیڈ اتنے خوبصورت انداز میں کیا جاتا ہے, اتنی خوبصورت LED لائٹس وغیرہ لگا کے, بڑی کوزی قسم کی, اسمارٹ قسم کی چیئر اور ٹیبلز رکھ کے سٹنگ بنائی جاتی ہے کہ وہ ایک بہت ہی زبردست انٹرنیشنل قسم کا, بڑا پرسکون قسم کا انوائرمنٹ اور ایمبیانس نظر آتا ہے. تو یہی چیزیں جب آپ کو اپلیکیبل نظر آئیں گی بحریہ ٹاؤن کراچی میں, اور بحریہ ہائٹس جیسے پروجیکٹ کو 4 چاند لگ جائیں گے, تو اس کی بھی پرمیشن بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کو دینی چاہیے. جو کہ آج سے پہلے میری نظر سے یہ بات گزری ہے یا میرے علم میں یہ بات ہے کہ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ نے اس طرح سے پرمیشنز نہیں دی, تو یہ دینی چاہیے. بہرحال ونس اگین اٹس ویری گڈ آئیڈیا کہ اگر جن لوگوں کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, میرا تو خیر بہت کم ہے, لیکن جن لوگوں کا ہے وہ ہمارے کسٹمرز ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ والا کام کرنا چاہیے اور یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ ان چیزوں کو اس طرح سے زیادہ افیکٹولی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اور پھر کراچی شہر کا ویدر بہت اچھا ہے, لوگ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے بیٹھتے ہیں, اور پھر دیکھیں بیٹھ کے چائے کا کپ پینا, فنگر فرائز کھانا, پیزا یا کوئی چائے پراٹھا کھانا پرپز نہیں ہوتا, بیٹھ کے سٹنگ ہوتا ہے کہ اسنیکس بھی لے لیے جائیں, اور لوگ اپنی بزنس میٹنگ یا اپنی فیملی میٹنگز, گپ شپ کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ہیبیچول ہیں کہ کراچی شہر کے لوگوں کا ایک کلچر ہے, روایت ہے کہ وہ آؤٹ ڈور اس طرح سے سیٹنگ کرتے ہیں, کیونکہ ویدر بہت فیوریٹ ہے تھرو آؤٹ دا ایئر. یعنی 12 مہینے جو پورے سال میں جو موسم ایسا رہتا ہے کہ لوگ آؤٹ ڈور سیٹنگ کرتے ہیں, تو اس کی سیٹنگ ہونی چاہیے. اچھا, جہاں پہ بحریہ ہائٹس میں باہر اوپن سیٹنگ کی بات کر رہا ہوں, تو اسی جگہ پہ اگر میں کہوں کہ ایک ایسی پالیسی بحریہ ٹاؤن کو بھی دینی چاہیے جہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں بننے والی جتنی بھی عمارتیں ہیں, بلڈنگز ہیں, چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں, ان کے مناسب سائز کا روف ٹاپ کو بھی یوٹیلائز کرنے کی پرمیشن دینی چاہیے. روف ٹاپ پہ دیکھیں ریسٹورنٹس بن سکتے ہیں, کیفیز بن سکتے ہیں, اور مطلب اس کو ملٹی پرپز یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. آپ لوگ کمیونٹی ہال, ویڈنگ سرمنیز کے لیے, یا کچھ بھی آپ لوگ اس طرح کے, جس طرح سے لوگ شادی ہال بناتے ہیں, یا اس طرح ان چیزوں کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اب جو بھی بندہ اپنی بلڈنگ بنائے گا اس کا روف ٹاپ کے ایریا کو اس طرح سے ویسٹ تو نہیں کرے گا, یا اس کو صرف ایک سٹور کے طور پر یوز نہیں کرے گا, یا اس کو اگر ایسے اوپن چھوڑ دیں گے تو پھر وہ سمجھیں گے کہ شاید اس چیز کا ہمیں بہتر استعمال بھی مل سکتا تھا. تو خیر, اس خط میں نے یہ بھی لکھا کہ لیبرٹی کمرشل اور جو بحریہ ٹاؤن میں جتنا بھی لیبرٹی کمرشل ہے وہاں پہ بننے والی بلڈنگ, وہاں کے بارے میں ایک عام امپریشن یہ دیا جاتا ہے
کہ وہاں پہ بلڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں, بہت سارے بلڈرز نے بنا لی ہیں, لیکن بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کی طرف سے بجلی اور پانی یا گیس کی سپلائی ابھی تک نہیں دی گئی, اس لیے یہ بحریہ ٹاؤن کے پاس بجلی پانی گیس اور ہے نہیں, اس لیے وہ نہیں دی گئی کہ لوگ وہاں پہ شفٹ ہو سکیں. بلڈرز یا عوام الناس میں ایک میسج یہ سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو جو ہمارے پاس آتی ہیں باتیں تو اس کے مطابق پھر ہم بھی رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. خیر ایسا نہیں ہے کہ بجلی پانی گیس نہیں ہے, وہ کیونکہ بحریہ ٹاؤن اگر باقی بہت سارے دور دراز علاقوں میں واٹر الیکٹریسٹی اینڈ گیس کی سپلائی دے سکتے ہیں, تو وائی ناٹ ان پریسنٹ 4 میں 6 میں یا 8 میں جو لبرٹی کمرشل کے ایریاز ہیں وہاں کیوں نہیں. وہاں پہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ ابھی تک شاید بہت ساری بلڈنگز میں کام ہونا باقی ہے. ابھی بلڈنگز بظاہر تو ایسے لگتی ہیں کہ 100% کام ہو چکا ہے, لیکن اس کے اندر بہت ساری جس طرح فائر فائٹنگ کی این او سیز ہیں یا اور بہت ساری این او سیز یا کچھ ایسے کام چھوٹے موٹے رہتے ہیں جس کو مکمل کر لیا جائے گا, تو انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ بلڈنگز بھی ہمارے کسٹمرز کو ہینڈ اوور کر دی جائیں گی. اور پھر جب الیکٹریسٹی کے پراپر پرووائڈ کی جائیں گی تو ہی الیکٹریسٹی کے وہ یونٹ اپلائی ہوں گے جو عام سب رہائشیوں کے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں. ادروائز ریٹس کمرشل یونٹس کے اگر اپلائی ہوں گے تو آبویسلی کہ ریزیڈینشیل ایریاز میں کمرشل یونٹس اگر اپلائی ہوں تو وہ کامیاب نہیں ہوگا, اور کوئی بھی بندہ اس طرح سے اس کو افورڈ نہیں کر پائے گا. اچھا, اس کے پیرل ایونیو 1 اور 2 پہ ہم نے کچھ چند ایک ایسی بلڈنگز دیکھی ہیں یا ہماری نظر سے گزری ہیں کہ ایسی بلڈنگز ہیں جن کا ریفرنس لوگ ای میلز میں یا واٹس ایپ میسیجز میں دیتے ہیں کہ وہ بلڈنگ 100% ریڈی ہے, اور ان بلڈنگ آنرز کی طرف سے یا جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے ان کی طرف سے یہ واضح میسج ہے کہ بحریہ ٹاؤن وہاں پہ شاید جان بوجھ کے وہ نہیں دے رہے الیکٹریسٹی یا واٹر سپلائی یا جو گیس کی سپلائی, کہ لوگ وہاں پہ بھی شفٹ نہیں ہو رہے ہیں, کوئی بیبی فائلز نہیں مل رہی, یا بحریہ ٹاؤن کے اینڈ سے جو ڈاکومنٹیشن کا پروسیس ہے وہ اس میں تاخیر ہے, ڈیلے ہو چکا ہے, یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, لیکن یہ بھی تجویز میں نے لکھا ہے اس خط میں کہ بحریہ ٹاؤن کو جتنا بھی ڈیولپرز بلڈرز کے یہ کام ہے این او سیز کے یا ڈاکومنٹیشن کی جو فائنلائزیشن پروسیس ہے اس کو سپیڈ اپ کرنا چاہیے. اس میں ایسی ہرڈلز نہیں ہونی چاہیے ونس اگین کہ لوگ مطلب ایسی تاخیر کا شکار ہوں کہ وہ متنفر ہوں, بلکہ اتنا فرینڈلی اور اینڈ یوزرز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ایسا یوزر فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جس میں لوگ اپنی انویسٹمنٹ بھی لے کے خود بھی یہاں کے رہائشی بننے کی خواہش ہو ان کی. اور میرا یہ خیال ہے کہ آج کی ایپیسوڈ 2 میں جو ہم نے خط لکھا ہے اس میں تبصرہ یہ میں نے کافی کر لیا ہے. اس میں کافی سارے پوائنٹس تھے جو 1 بائی 1 ہم نے اس میں ڈسکس کیے ہیں. روف ٹاپ, پھر بحریہ ہائٹس کے اندر جو شاپس ہیں اس پہ بھی بات کی ہے, وہاں باہر سٹنگ کی, جو مڈ وے کمرشل اے اور بی کی لوکیشن ہے اس کے بارے میں بات کی ہے, اور پھر بہت ساری اس طرح کی تجاویز بھی تھیں کہ مڈ وے ایریا جو ہے کمرشل کا جس طرح سے, اور وہ چوائس کے طور پہ آپشن دینی چاہیے کہ وہاں پہ انسٹیٹیوشنز اوپن کرنے کی پرمیشن ہو پوری بلڈنگ میں, جس طرح کوئی ہاسپٹل آنا چاہ رہا ہے, کوئی لیبز آنا چاہ رہی ہیں, ایسی پرمیشنز ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آئیڈیا ورک کرے گا اور ان ایریاز کو ڈیولپ کرنے میں یا ایکٹیویٹ ہونے میں اب بہت ٹائم نہیں لگے گا. اچھا, وقتی طور پہ جو مارکیٹ ڈاؤن ہے, لوگوں کی پراپرٹی کی ویلیو کم ہو گئی ہے یا اوورسیز یہاں انویسٹ نہیں کر رہے, یہ ساری چیزیں عارضی ہیں, اور ود دا پیسج آف ٹائم اٹ ول بی بیٹر انشاءاللہ, کیونکہ یہ بھی عارضی طور پہ چیزیں ہیں اور اس میں یہ ورلڈ وائڈ ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. تو چیزیں امپروو ہوں گی. خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی, فردر ایپیسوڈز میں انشاءاللہ ملتے ہیں. میرا نام رانا دانو دسر ہے, پاکستان پراپرٹی لیڈرز. تھینک یو سو مچ.